صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 تلاوت کی ہے. اس سے پہلی آیت نمبر 187 میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ لوگ مشرکین مکہ اور یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا وقت بتائیں، اس کی تاریخ بتائیں. بطور مذاق کے یہ سوال کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل انما علمها عند ربی، پیارے نبی آپ فرما دیجئے کہ قیامت کی تاریخ میرے رب کو پتہ ہے، میرے رب کے علاوہ کسی کو بھی قیامت کی تاریخ پتہ نہیں ہے. تو ایک جواب یہ دیا، اپنے نبی کو فرمایا کہ ایک جواب یہ دیں کہ قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، کہ قیامت کب قائم ہوگی، کون سی تاریخ ہوگی، کون سی سن ہوگی، یہ اللہ کو پتہ ہے. ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی. جو آیت نمبر 188 ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو فرماتے ہیں ایک اور جواب بھی دیجیے. جو آپ سے پوچھتے ہیں نا قیامت کی تاریخ بتائیں، قیامت کب قائم ہوگی، ان کو ایک اور جواب دیں. کون سا جواب؟ فرمایا پیارے نبی آپ اپنی مبارک زبان سے فرمائیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. پیارے نبی ان کو کہہ دیجئے تو مجھ سے پوچھتے قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کی تاریخ بتائیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہیں وہی ہوتا. اللہ میری قسمت میں نفع لکھیں تو مجھے نفع ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی نقصان پہنچنا چاہے یا کوئی تکلیف پہنچنی چاہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی پہنچتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لڑائی میں دانت مبارک شہید ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے وہ تکلیف پہنچنی تھی تو وہ پہنچ کر رہی ہے. فرمایا یہ کہہ دیجیے ان کو کہ لا املک لنفسی، میں تو اپنی جان کے لیے بھی یہ اختیار نہیں رکھتا ہوں نفعا ولا ضرا، نفع اور نقصان کا. یہ نہیں ہے کہ مجھے اختیار ہے کہ میں اپنی طرف چاہوں تو خیر کو اور نفع کو کھینچ لوں، ٹھیک ہے، وَأَدْفَعُ عَنْهَا شَرًّا، اور اپنی جان سے جب چاہوں تو نقصان کو دور کر دوں، پرے کر دوں، دفع کر دوں. تو یہ مجھے تو یہ اختیار نہیں ہے. تو کیسے میں قیامت کے علم کو آپ کو بتا سکتا ہوں؟ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا کی، کہ لا املک لنفسی الہدا والضلال، کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی ہدایت اور گمراہی کا اختیار نہیں رکھتا. ہدایت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور گمراہ کرنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے گمراہ جب ہوتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ان کو گمراہ کرتے ہیں.
اور ان کو بھی کوئی ہدایت دینے والا پھر نہیں ہو سکتا. جیسے پہلی آیت میں آئے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت زیادہ خیر اپنے لیے جمع کر لیتا. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر اپنے لیے جمع کر لیتا. کہ اس کی مفسرین کرام نے کئی تفسیریں کی ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر اپنے لیے جمع کر لیتا. تو ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ غیب جاننے والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے. غیب جاننے والی ذات بھی صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. قرآن پاک میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، سوائے اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا. سوائے اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا. ہاں اللہ تعالیٰ جو بتائیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الگ بات ہے، وہ پھر غیب نہیں رہتے. کئی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسی بتائی ہیں کہ جو ابھی پیش نہیں آئی تھیں، ابھی واقعہ نہیں ہوئی تھیں، پہلے ہی اپنے نبی کو بتا دیں. تو وہ اللہ تعالیٰ بتا دیں تو وہ پھر غیب نہیں رہتا. لیکن جو اللہ نہ بتائیں، ٹھیک ہے، تو وہ غیب ہوتا ہے اور وہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو فرمایا لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اس کا ایک تفسیر یہ کی ہے کہ لو كنت اعلم ما يريد الله عز وجل مني من قبل ان يعرفني لفعلته، کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے اگر مجھے پتہ ہوتا تو لفعلتہ، تو میں اس کام کو کر لیتا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے لو كنت اعلم متى يكون لي النصر في الحرب لقاتلت فلم اغلب، کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ لڑائی میں اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی تو میں قتال کرتا اور میں مغلوب نہ ہوتا. اب آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں دیکھیں صحابہ کرام کو کتنی سختی کا سامنا کرنا پڑا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہاڑی پر جو تیر انداز صحابہ کرام ہیں وہ کسی صورت میں بھی نیچے نہ آئیں، جنگ میں فتح ہو یا شکست ہو، انہوں نے وہ اپنا مورچہ نہیں چھوڑنے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے دیکھا کہ جب شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ایمان والوں کو، کافر بھاگ پڑے تو وہ پہاڑی والے صحابہ بھی نیچے آ گئے. پہاڑی والے صحابہ بھی نیچے آ گئے اور پھر کفار نے پیچھے سے بھی حملہ کیا اور سامنے سے بھی کفار نے دوبارہ حملہ کیا. تو 70 صحابہ کرام شہید. کتنے صحابہ کرام؟ 70 صحابہ کرام شہید. فرمایا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا نا پیچھے سے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں پہلے ہی صحابہ کو بولتا پیچھے دھیان رکھو، پیچھے بندے آ رہے ہیں. لیکن یہ غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ایک تفسیر یہ کی ہے. اور حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر یہ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اس کی تفسیر یہ ہے کہ لو كنت اعلم سنة الجدب لها فی زمن الخصب ما یکفینی. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ کات والا سال کب آئے گا، اگر مجھے پتہ ہوتا کات والا سال کب آئے گا تو میں جو خوشحالی والا سال ہے اس میں اتنی تیاری کر لیتا، اتنا مال جمع کر لیتا کہ ما یکفینی، جو مجھے کافی ہو جائے. یعنی پہلے سے پتہ ہوتا کہ کات سالی کب آئے گی تو پہلے سے ہی ہم اس کی تیاری کر لیتے. لیکن یہ صرف کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور ایک اس کا یہ بھی معنی کیا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تجارت کے بارے میں کہ کس
تجارت میں خسارہ نقصان ہوگا تو ہم اس سے پہلے ہی بچنے کی تدبیر کر لیتے ہیں، لیکن یہ نفع نقصان کی مالک صرف ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں جگہ بجگہ اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نفع اور نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ نفع دینے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور نقصان دینے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک اس کا یہ بھی معنی کیا گیا ہے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ لو کنت اعلم متى اموت لاستکثرت من العمل الصالح، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری وفات کب ہوگی، میرا انتقال کب ہوگا، مجھے موت کب آئے گی، تو میں بہت زیادہ عمل صالح جمع کر لیتا۔ لیکن یہ کسی انسان کو نہیں پتہ کہ اس کی موت کب آئے گی، یہ صرف کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لو کنت اعلم الغیب لعجبت عن کل ما اسأل عنہ، کہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر جمع کر لیتا۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں ہر اس سوال کا جواب دیتا جو مجھ سے کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے ہر اس سوال کا جواب نہیں دیا جو نبی علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ پورا ایک گروپ آیا، مشرکین مکہ نا ان کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس گئے، یہ جو کہ ان پڑھ تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، تو یہودیوں کے پاس گئے، وہ والے کتاب تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی۔ کہا ہمارے علاقے میں ایک شخصیت ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ بتاؤ کہ کیا وہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے کہا جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ کتنے سوال کرو؟ 3 سوال کرو، اگر تینوں کے جواب دے دیے نا تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر نہ دیے تو وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ کون کون سے؟ ہمیں ان سے پوچھے روح کیا ہوتی ہے؟ روح کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان زندہ ہوتی ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے۔ ان سے جا کے پوچھیں کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ اور تیسرا سوال ان سے یہ پوچھیں کہ ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کون تھا؟ یہ 3 سوال پوچھے۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو فرمایا میں کل تم ان کا جواب دوں گا۔ کب جواب دوں گا؟ کل جواب دوں گا۔ نبی علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو جب اگلے دن وہ آئے جواب بتائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے، تو وہی رک گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سارے نبی جی آپ ہرگز کسی کام کے بارے میں جو آپ نے کل کرنا ہے وہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، آپ یہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں کل یہ کام کروں گا۔ یہ تو وہی روک گئی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ان کو ہر ان کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو یہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے لو کنت اعلم الغیب، کہ بے شمار واقعات ہیں اس بارے میں۔ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ قرآن پاک میں، جب منافقین نے تہمت لگائی تو نبی علیہ السلام کتنے زیادہ پریشان ہوئے۔ کبھی ایک صحابی سے پوچھتے، کبھی دوسرے صحابی سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر سے، حضرت علی سے سوال کیے کہ کیا کروں اس معاملے میں، کتنے زیادہ پریشان ہوئے۔ اگر نبی علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو پریشان ہونے کی کون سی ضرورت تھی؟ پتہ ہوتا نا کہ جی یہ ایسے جھوٹ بول رہے ہیں، منافق تہمت لگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت عائشہ کی برات پر 10 آیتیں قرآن پاک میں نازل کی ہیں سورہ نور میں۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی پریشانی ختم ہوگی۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پیارے نبی جی آپ کی بیوی ان تہمتوں سے پاک ہے، یہ انہوں نے بہتان لگایا، جھوٹ باندھا ہے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو فرمایا پیارے نبی آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیجئے، کوئی جو آپ سے قیامت کی تاریخیں پوچھتے ہیں، قیامت کی تاریخ بتائیں، انہیں کہہ دیجئے کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت زیادہ بھلائیاں اور خیریں اپنے لیے جمع کر لیتا، لیکن
وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی مجھے تکلیف نہ پہنچاتی، لیکن نفع نقصان کی مالک ذات بھی اللہ کی ہے، عالم الغیب ذات بھی صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اپنا تعارف کرایا، فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، کہ یہ مجھ پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ مجھے مجنون کہتے ہیں۔ فرمایا میں مجنون نہیں ہوں، میرے ساتھ جنون کوئی نہیں ہے، میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ کس والا؟ ڈرانے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، گناہوں سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، اللہ کی نافرمانی سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، وبشیرن، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں تمہیں جنت کی۔ کس کی جنت خوشخبری سنانے والا ہوں؟ جنت کی، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ تو یہ اس آیت کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ابھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جیسے سورہ اخلاص میں نا قل هو اللہ احد، قل کا معنی ہوتا ہے آپ کہہ دیں، قل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے۔ اسی سے وہ کہتے ہیں نا قل کا ختم ہے، کس کا ختم ہے؟ قل کا ختم ہے۔ تو اس قل کے ختم میں بھی وہ آخری صورتیں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ قل کا ختم یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہتے ہیں نا اعلان کر جنازے کے بعد جی کل یا پرسوں قل کا ختم ہوگا، تو ایسا ختم قرآن حدیث سے نبی علیہ السلام ثابت نہیں ہے۔ طریقہ کار شریعت نے یہ بتایا ہے، کوئی فوتگی ہو جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محلے والے رشتہ دار مل کے ان گھر والوں کو کھانا کھلائیں 3 دن تک۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، سارے جمع ہوتے ہیں میت والے گھر، قل کے ختم پر سارے ان کے گھر سے کھاتے ہیں، الٹا کام کرتے ہیں۔ دین یہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، ایک صحابی شہید ہوئے تھے نا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بولا تھا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، تو اپنے گھر سے کھانا لے کر گئے تھے، ان کے گھر والوں کو کھلایا تھا۔ اور دین ہمارے یہ کہتے ہیں جس گھر فوت کی ہو 3 دن تک لوگوں کی، محلے والوں کی، رشتہ داروں کی، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر میں چولہا نہ چلے، ان پر بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، دکھ آیا ہوا ہے، تو آپ ان کو کھانا کھلائیں۔ اور ہمارا اعلان ہوتا ہے قل کا ختم ہوگا 8-10 دیگیں پکتی ہیں، امیر بندہ تو کہیں سے پکا لیتا ہے، غریب لوگ بندہ جو ہے لوگوں سے قرض مانگ کے نا پھر پکاتا ہے، بعد میں پھر اس قرض کو بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ دین سے دوری کی بات ہے۔ دین یہ کہتا ہے 3 دن تک تعزیت ہے، جاؤ ان کے پاس بیٹھو، ان کا دکھ درد بانٹو، اچھی اچھی باتیں کرو، تسلی دو ان کو۔ جب 3 دن پورے ہو جائیں اس کے بعد دعا بھی ختم کر دو۔ ہاں کوئی بہت دور سے آیا ہو تو وہ آ سکتا ہے، ورنہ نزدیک والے پھر 3 دن کے بعد نہ ہو، 3 دن کے بعد تعزیت نہیں، بس اتنا ہے۔ ہمارے یہاں قل کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم، پھر سالانہ ختم، ٹھیک ہے جی، ختم ہی ختم۔ ثواب پہنچانے کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا، تمہارا اگر اپنے والدین کو، محرومین کو ثواب پہنچانے کا ارادہ ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم ان کے ثواب کی نیت سے کوئی بھی نیک عمل کرو گے نا تو ان کو ثواب پہنچے گا۔ تلاوت کر کے پہنچاؤ، دیکھ پکا کے کھانا کھلا کے پہنچاؤ، جتنی تمہاری توفیق ہے۔ کسی غریب کو کپڑے پہنا دو، کسی بیمار کو دوائی دے دو، ٹھیک ہے، اور کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لو، کسی بیوہ کو راشن دے دو، تو ٹھیک ہے، اس میں تمہاری زیادہ واہ واہ نہیں ہوگی، زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس پر جو تمہیں ثواب ملے گا وہ تم اگر 1000 ختم بھی پڑھاؤ تو تمہیں وہ ثواب نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اصل حقدار تک اس کی چیز پہنچ۔ ختم میں کیا ہوتا ہے، سارے امیر سارے اپنے رشتہ دار ہم جمع کر لیتے ہیں، بس ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، غریبوں کو تو کوئی ختم پر بھی نہیں آنے دیتے۔ تو فرمایا اس سے بعد آگے قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے۔ قل، پیارے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے، میں اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے نفع کا، ولا ضررن، اور نہ نقصان کا، اور نہ نقصان کا۔ نفع نقصان کی مالک ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہیں،
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں بہت زیادہ خیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ. حالانکہ نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گی. آپ کے اوپر غجری ڈالی گئی، نبی علیہ السلام پر حملے کیے گئے، نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید کیے گئے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں گی دین کی خاطر. ان انا الا نذیر و بشیر میں تو صرف اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، و بشیر اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ہے تو سارے عالم کے لیے بھیجا گیا ہوں، لیکن اس کا فائدہ صرف کس کو ہوگا؟ ایمان والوں کو. کس کو؟ ایمان والوں کو اس ڈرانے کا اور خوشخبری کا فائدہ ہوگا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے اور جنت کی خوشخبری سن کر وہ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. اللہ یہ جو نماز پڑھی ہے، تلاوت کی، اپنے دربار میں قبول فرما. جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، شفاء کاملہ عطا فرما. مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما. مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نمازیوں کو نمازوں پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کا کہا کہ جو بھی جائز حاجات ہے اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. بار بار اپنے پیارے گھر بیت اللہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے پیارے نبی کے روزے کا دیدار نصیب فرما. یا اللہ یہ جو بھی وبائیں، بیماریاں یا اللہ پھیلی ہوئی ہیں، پھیل رہی ہیں، ان سے یا اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کی حفاظت فرما. یا اللہ خصوص بالخصوص ہمارے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کی، یا اللہ ہمارے نمازیوں کی، محلے والوں کی، مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں کی، سب کی یا اللہ حفاظت فرما. اسلام والی زندگی عطا فرما. ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما. جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوں اپنے فضل سے ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.